نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ منہاج سائنس اینڈ کامرس اکیڈمی اور دی پوٹینشیل اسکول کے اشتراک سے منعقدہ آج کی اس سیدہ کائنات کانفرنس میں تشریف لانے والی معزز مہمانان گرامی قدر محترمہ عصمت طاہرہ صاحبہ، دربار عالیہ لاڈو پنڈی شریف، محترمہ رضیہ بی بی صاحبہ، محترمہ مسز فوزیہ شہزادی پرنسپل دا پوٹینشیل اسکول، مسز فرزانہ ماجد سابقہ پرنسپل دا پوٹینشیل اسکول، محترمہ مسز نورین تنویر صاحبہ، محترم سر ماجد صاحب ڈائریکٹر دی پوٹینشیل اسکول، جملہ سٹاف دی پوٹینشیل اسکول، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف لانے والی جملہ شرکاء خواتین، عزیز طالبات اور محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب اس باوقار تقریب میں جمع ہیں جو منسوب ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام گرامی سے، کہ جن کے بارے میں جان کائنات رحمت دو عالم سرور کونین تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج کی یہ کانفرنس یہ منسوب ہے سیدہ کائنات کی ذات گرامی سے، کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ کائنات سے بڑھ کر کسی کو جمال صورت، کمال سیرت، حسن اخلاق و ادب اور نشست و برخاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ آج کی یہ تقریب، یہ نشست، یہ باوقار مجلس منسوب ہے اس ذات کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ کہ جن کے بارے میں ایک اور جگہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے افضل نہ پایا۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی شخصیت اور اس سے ملنے والی روشنی اور ہماری زندگیوں کے نصاب کے متعین کیے جانے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی جانب سے منتظمین کانفرنس، اسکول کے جملہ سٹاف، منہاج القرآن سیالکوٹ کے ذمہ داران کو، منہاج القرآن ویمن لیگ سیالکوٹ کی ذمہ داران کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس کانفرنس کا اس سرزمین پر انعقاد کیا اور ہمیں اور آپ کو موقع دیا کہ ہم مل بیٹھ کر حضور سرور کائنات کی عظیم بیٹی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی زندگی کا، ان کے حالات زندگی کا ذکر کر سکیں اور اس سے اپنے لیے کوئی روشنی کشید کر سکیں۔ بار دیگر مبارکباد کے ساتھ میں آپ تمام خواتین کو، معزز مہمانان گرامی قدر کو، جملہ سٹاف کو، آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ اس ذکر کو سننے کے لیے، اس تذکرہ کو سننے کے لیے آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائیں۔ معزز سامعات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، رحمت دو عالم نے جس
فقید المثال انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور اس انسانی معاشرے کے لیے جن تعلیمات کو، جن اصولوں کو متعین فرمایا اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے، وہ رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مستوی معاشرے کا قیام اور اس کی ابدی تعلیمات اور حسن عمل، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے، اور اس عظیم اور مقدس معاشرتی اور ثقافتی ورثہ کی اولین امین وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در انور سے فیض پایا۔ یوں تو گلستان محمدی کا ہر پھول اپنی جگہ جامع انوار و تجلیات ہے، مگر صحابہ کرام، امہات المؤمنین اور اطرت و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوش قسمت ترین طبقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی توفیق سے براہ راست دن رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در انور سے وابستہ رہا، اور براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت، آپ کی صحبت اور آپ کی قربت میں اللہ کی توفیق سے انہیں وقت گزارنے کا، تربیت پانے کا، صحبت پانے کا موقع ملا۔ یوں یہ شخصیات اور یہ ہستیاں بالخصوص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور قربت سے براہ راست فیض پانے کے باعث مرکز ہدایت، محور ہدایت ٹھہری۔ آج کی یہ کانفرنس بطور خاص اس ہستی کے تذکرہ کے لیے ہے، اس شخصیت کے ذکر کے لیے ہے کہ جو نہ صرف تاجدار کائنات کے انوار صحبت سے براہ راست اکتساب کرتی رہیں، بلکہ رہتی دنیا تک حرم نبوی کے فیوزات کی قاسم بھی ہیں، امین بھی ہیں اور وارث بھی ہیں، کہ جن کے لیے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال بڑی عقیدت اور محبت سے یوں گویا ہوتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول، کہ سیدہ کائنات تسلیم و رضا کی کھیتی کا ماحصل ہیں، حصول ہیں، اور آپ ماؤں کے لیے اسوہ کامل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ معزز سامعات، امام مدینہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مجلس میں کسی نے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ قرآن حکیم میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اور دیگر احادیث میں سیدہ آسیہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی فضیلت کا یکساں ذکر ملتا ہے، تو اس صورت میں کس ہستی کو، کس شخصیت کو کل جہان کی خواتین کی افضلیت کا تاج کس کے سر پر پہنایا جائے؟ تو سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے لیے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس صورت میں پوری کائنات کے اندر خواتین تو کیا، عورتیں تو کیا، کسی مرد کو بھی تاجدار کائنات کے جگر کے ٹکڑا کے مساوی نہیں سمجھتا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت کے اندر اسوہ رسول کے عکس جمیل کا کامل عکس جھلکتا تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ جھلکتا تھا۔ رہتی دنیا تک خواتین کے لیے سیرت کا اسوہ کامل سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو رہتی دنیا تک اس کائنات کے اندر ہر فرد کے لیے ایک رول ماڈل، ایک ضابطۂ حیات کا عملی نمونہ اور کامل نمونہ بنا کر بھیجا، اسی طرح خواتین کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اسوہ کامل بنایا۔ آج کی اس کانفرنس کی نسبت سے میں سیدہ کائنات کی زندگی کے چند گوشوں کا، ان گوشوں کا جن کا تعلق
ہماری اور آپ کی تربیت کے ساتھ ہے، ہماری اور آپ کی اصلاح کے ساتھ ہے، ان گوشوں کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ سیدہ کائنات کی سیرت کے چند عملی گوشے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ آپ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا، یہ لفظ فاطمہ فتمن سے نکلا ہے، جس کا معنی روک دینا، روک بن جانا، ڈھال بن جانا ہے۔ تو آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ سے دوزخ کو، اور بعض روایات کے مطابق آپ سے سچی محبت رکھنے والوں کو، آپ کی سیرت کو اپنانے والوں کو دوزخ سے دور کر دیا گیا، دوزخ سے روک دیا گیا، دوزخ کو اور ان کے درمیان فاصلہ حائل کر دیا گیا، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ سیدہ کائنات کا لقب بطول ہے، اور یہ لفظ باطل بطلن سے نکلا ہے، جو قرآن مجید کی ایک آیت وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اے انسان اللہ کا نام جپ اور ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو سیدہ کائنات کا لقب بطول ہے۔ آپ عبادت گزاری میں، اطاعت گزاری میں فنا فی اللہ تھیں، اور توجہ الی اللہ میں آپ کا مقام یہ تھا، تبتل الی اللہ میں آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ ہر ایک سے کٹ کر قلباً و روحاً فقط اللہ کی ہو گئی تھیں، اور عبادت گزاری میں آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کے سوا، اللہ رب العزت سے ربط، تعلق اور آپ کے رجوع کے سوا کسی اور شے کی محبت باقی نہ رہی تھی۔ اس لیے آپ کو یہ لقب بطول عطا کیا گیا، جو ہر ایک سے کٹ کر فقط کاملاً اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رجوع قائم کر لے۔ آپ کا تیسرا ٹائٹل زہرا ہے، اور زہرا پھول کو کہتے ہیں، لِأَنَّهَا زَهْرَةُ الْمُصْطَفَىٰ کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھول ہیں، اور اگر اس کو یوں کہا جائے کہ آپ گلشن مصطفیٰ ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ گلشن مصطفیٰ ہیں، حضور کا گلشن ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے القابات ہیں، آپ کی کنیت ہے جس میں سیدہ، زہرا، طیبہ، طاہرہ اور بطول ہے، اور کنیت آپ کی ام الحسن اور ام ابیہا ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت نبوی سے 5 برس قبل ہوئی، یعنی جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس تھی تب آپ تولد پذیر ہوئیں۔ اور ایک اور قول کے مطابق سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت نبوی کے 1 سال بعد ہوئی، جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 41 برس تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، مگر سب سے قول مختار اور سب سے صحیح اور درست قول جس کو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت نبوی سے 5 برس قبل ہوئی، جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کر رہے تھے۔ اب آج کی اس کانفرنس میں ہمارے لیے ریلیونٹ بات کیا ہے، میں جو اس سے نقطہ ڈرائیو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت نبوی سے 5 برس قبل ہوئی ہو یا اعلان نبوت کے 1 سال بعد ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں ایک بات طے ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت چاہے 35 سال حضور کی عمر میں ہوئی ہے یا 41 برس میں، وہ دور جو اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کے لیے بہت آزمائشوں کا دور تھا، مزاحمتوں کا، حملوں کا، تہمتوں کا، سازشوں کا دور تھا، اس دور کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بچپن نے دیکھا ہے۔ یہ سارا پیریڈ جو مزاحمتوں کا ہے، آزمائشوں کا ہے، جو مصیبتوں کا ہے، جو حملوں کا ہے، تہمتوں کا ہے، یہ سارا پیریڈ سیدہ کائنات کے بچپن نے دیکھا۔ تو اس سے ڈرائیو کیا ہوا کہ سیدہ کائنات کے بچپن میں یہ سارا پیریڈ تھا، لہٰذا آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت،
آپ کا کردار، اس کے اندر ان بلٹ ایک خوبی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ صبر کی خوبی تھی، شجاعت کی خوبی تھی، استقامت کی خوبی تھی، استقلال کی خوبی تھی، مصائب و آلام پر صبر اور شکر گزاری کی کیفیت میں رہنا، اور اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے رجوع کو قائم اور دائم رکھنا. یہ سیدہ کائنات کے بچپن نے چونکہ یہ سارا پیریڈ دیکھا، تو آپ کی ذات کے اندر ان حالات کے باعث کہ جب بچے کا بچپن اس طرح کے حالات میں گزرے تو یقیناً وہ نڈر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کے خوف کے سوا کسی اور کا خوف نہیں رہتا. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے یہ بچپن کا دور ہے. تو جب بچپن ان حالات میں گزرا تو پھر آپ کی شخصیت میں وہ بہادری، وہ شجاعت ان بلٹ تھی کہ پھر اپنے حسین کو پال کر بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ آپ نے کربلا کی طرف روانہ بھی کیا. پھر اس کے ساتھ آپ کی بچپن کے جو احوال ہیں ان میں ایک اور جو دوسرا واقعہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک جب 5 برس تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا جو صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے. سیدہ کائنات کی عمر مبارک فقط 5 برس کی ہے، 9 عمری ہے. حضور صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور وہاں کفار و مشرکین کا ایک مجمع ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طعنہ زنی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، کہکہے لگا رہے ہیں. اور اس قبیلے میں کسی ایک نے ایک بہت بڑے جانور کی قربانی کی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ میں تشریف لے گئے تو ابو جہل جو وہاں ایک گروپ کی صورت میں صحن کعبہ میں موجود تھا، اس نے وہ بڑی وزنی اوجڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر رکھ دی جب آپ سجدہ میں تشریف لے گئے. اس ساری صورتحال میں اس وقت اتفاقاً کوئی اور مسلمان صحن کعبہ میں موجود نہیں تھا. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جو بات میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ 5 برس کی عمر ہے، 9 عمری ہے، آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی، آپ دوڑی ہوئی صحن کعبہ میں آئیں، آ کر وہ بڑی وزنی اوجری آپ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھائی اور آپ نے نیچے اتار دی. اور نہ صرف آپ نے یہ کیا بلکہ اس پورے ماحول میں جب آپ نے دیکھا کہ دشمنان حق کہکہے لگا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، جھمگٹا لگا کر بیٹھے ہیں، آپ ڈری اور گھبرائی نہیں. نہ صرف آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے وہ بار اٹھایا بلکہ آپ نے اپنی زبان کے ساتھ کفار و مشرکین کا مقابلہ بھی کیا. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی طبیعت میں یہ ایک ان بلٹ خوبی بچپن سے پیدا ہو گئی. اب اس سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ مائیں یہاں تشریف فرما ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہمارے لیے اس سے تربیت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ تربیت ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو بچپن میں کر دی جائے. بچپن میں کی ہوئی تربیت ساری عمر ساتھ چلتی ہے. تربیت ہمیشہ وہی کام آتی ہے جو بچپن میں کر دی جائے. اس کے بعد ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب شخصیت پختہ ہو کر ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس شخصیت میں اس طرح کی تبدیلی لانا ممکن نہیں ہوتا جس طرح کی آپ لانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہماری مائیں یہاں بیٹھی ہیں وہ اس مثال سے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ مٹی جب کچی ہوتی ہے تو برتن ساز اس کو جس شکل میں ڈھالنا چاہے، برتن کی جس شکل میں ڈھالنا چاہے ڈھال سکتا ہے. جب وہ مٹی پکی ہو جاتی ہے، برتن کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کو تبدیل کرنا، ڈھالنا، یہ اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی. وہ برتن پھر ٹوٹ تو سکتا ہے مگر بدل نہیں سکتا. لہٰذا بچپن کا جو پیریڈ ہے، یہ جو ہماری بیٹیاں چھوٹی بیٹھی ہیں، بچے ہیں، آپ مائیں ہیں، والدین ہیں، ہمارے لیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت میں کیا سبق ہے کہ تربیت ہمیشہ ایک خاص عمر ہے. اور اب تو سائنٹیفک ریسرچز ہیں کہ ایک خاص عمر تک اگر آپ بچے کی ایک شخصیت ڈیولپ کر دیں، اس کی شخصیت سازی ہو جائے تو اس کے بعد اس میں تبدیلی لانا کسی حد تک گنجائش کم ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں تو ناممکن ہو جاتی ہے. لہٰذا بچپن میں ہماری شخصیت اور کردار کی کچی مٹی ہوتی ہے. اس کو والدین جن کی حیثیت برتن ساز کی سی ہے وہ جس شکل میں ڈھالنا چاہیں
وہ ڈھال سکتے ہیں. جب یہ پیریڈ لاپرواہی میں گزر جائے تو اس کے بعد فقط مشکلات رہ جاتی ہیں، پھر شخصیت کو بدلنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ پہلی چیز ہم نے آپ کی سیرت سے سیکھی. اب آگے بڑھتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عمر مبارک 7 یا 8 سال اور بعض روایات کے مطابق 10 یا 12 سال تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اور بہت کٹھن مرحلہ آیا. جو آپ کے بابا نے وہ کٹھن مرحلہ گزارا، جو شیب ابی طالب میں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ مقید رہے، اور آپ کا کفار و مشرکین مکہ نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. تو ان 3 سال کے عرصہ میں یہ بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا بچپن ہے، اور آپ کی عمر مبارک 10 12 7 8 سال کی ہے جب آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بابا حضور کے ساتھ یہ انتہائی کٹھن مرحلہ شیب ابی طالب کا اور قید و بند کی صعوبتیں آپ نے اپنے بچپن میں برداشت کیں. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ اس سارے مرحلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ایک اور توجہ طلب پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ رکھتے. تربیت کا یہ پہلو نہایت اہم ہے کہ بچوں کو تربیت کے لیے ہمیشہ صحبت اور قربت میں رکھ کر تربیت دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، سیرت سیدہ کائنات کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گی کہ ہر موقع، ہر اپرچونٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنی صحبت میں رکھ کے تربیت دے سکتے تھے، حضور نے ایک بھی اپرچونٹی کو مس نہیں کیا. ہم تو اکثر سنتی ہیں نا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت کو فقط ہم آٹا گوندنا اور چکی کا پیسنا اور عبادت گزاری، ان 3 سے 4 ایسپیکٹس میں ہم مقید سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی یہ محنت نہیں کی کہ ہم اپنی رول ماڈل کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا، وہ جو ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں، ان کی ہستی، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی سیرت، اس کا مطالعہ کریں. ہم بھی جانیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی حالات زندگی کیا تھے، آپ نے کن حالات میں زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے آپ کے اصول کیا تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی زندگی گزارنے کا ضابطۂ اخلاق کیا تھا، آپ کا ضابطۂ حیات کیا تھا، آپ کے حسن اخلاق کیا تھے، آپ کا حسن ادب کیا تھا، آپ کے علم کا، تربیت کا کیا عالم تھا، آپ کی اطاعت گزاری، عبادت گزاری، شجاعت، بہادری، صبر، شکر گزاری کا عالم کیا تھا. تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی تعلیم و تربیت کا کوئی سلسلہ شروع نہ کریں اور ہم آپ کے حالات زندگی سے آگاہ نہ ہوں. تو یہ پہلو بھی نہایت قابل توجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آپ کو اپنی صحبت میں رکھتے، بچپن سے، بہت چھوٹی عمر سے. ہمارے ہاں ہمارا شعار کیا ہے کہ جہاں دین سیکھنے کی بات ہوتی ہے، جہاں تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے، اول تو ہمارا قومی شعار یہ ہے کہ وہاں خواتین جاتی ہی نہیں، وہاں مرد جاتے ہیں، اور خواتین فقط ایک مخصوص روٹین ورک کے اندر اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہیں. تو میری عظیم ماں اور بہنوں، ہمارے لیے سوچنے کا وقت یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ وہ گود جس کے اندر آئندہ نسلوں کی پرورش ہونی ہے، وہ خواتین، مائیں، بہنیں جنہوں نے نئی نسل کو تیار کرنا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اگر وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوں گی تو وہ نئی نسل کی تربیت کیسے کر پائیں گی؟ لہٰذا اپنی تعلیم و تربیت کا کوئی موقع آپ اپنی زندگی میں کبھی ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ وہ عظیم مائیں اور بہنیں ہیں، امت مسلمہ کی وہ عظیم خواتین ہیں جن کی گود ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے، جن کی گود ایک درسگاہ کی اہمیت رکھتی ہے، جس گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی آئندہ نسلوں کی پرورش اور تربیت ہو رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات کو ہمیشہ اپنی صحبت میں رکھ کے آپ کی تربیت